ان آیات میں گھریلو نظام کو بیان فرمایا ہے کہ گھر کا نظام چلانا کیسے ہے۔ تو گھر کا نظام بنانے کے لیے تو مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ گھر کا نظام بنانا مرد نے ہے، کیونکہ نکاح مرد کر کے لاتا ہے اور اس نے اس گھر کے نظام کو بنانا ہے، اور گھر کے نظام کی ضروریات فراہم کرنا وہ بھی مرد کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی۔ اور لیکن گھر کے نظام کو چلانے کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں کی ڈیوٹیاں قرآن نے لگائیں کہ یہ گھر کے نظام کو دونوں مل کر چلائیں گے، لہذا اب یہ دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، گھر میں موجود افراد کے حقوق کی نگرانی کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، ان کی پریشانیوں میں ان کا تعاون کریں گے۔ یہ مرد اور عورت یہ خاندانی نظام اور پوری سوسائٹی کا اجتماعی نظام کا پہلا یونٹ، پہلی اکائی، پہلی اینٹ انسانی اجتماعی معاشرے کی، وہ خاندانی نظام کی وہ گھرانہ ہے، وہ گھر ہے۔ اب یہ گھر یہ پہلی اکائی ہے، اس لیے یہ اکائی اگر درست نہ ہو تو پورے معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے اور پورے گھرانوں میں باقیوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے گھر کا نظام درست رکھنا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے لیے پہلی ذمہ داری مرد اور عورت کی ہے، دوسری ذمہ داری خاندان کی ہے کہ ہر گھر کو وہ چلتا ہوا ایک دوسرے کے حقوق کو قائم کر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ دوسری ذمہ داری خاندان کی ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں جو رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو وہ دور کر دے۔ تیسری ذمہ داری گلی اور محلے کے قریب ترین جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں ان کی ذمہ داری، اور تیسرے درجے میں چوتھی درجے میں یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، قانون اور نظام چلانے والے لوگوں کی ہے کہ وہ اصلاح اور درستگی کا نظام اس کو قائم رکھیں۔ اس لیے انسانی طبیعتوں میں مختلف قسم کی نوعیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، طبیعتوں میں اختلاف بھی رونما ہوتے ہیں، تو اب مختلف قسم کی طبیعتیں اور حالات انسان ان سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک نے ادھر توجہ دلائی ہے۔ اگر کہیں خاوند بیوی مرد اور عورت میں آپس میں بودھ پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، آپس میں ضد پیدا ہو جائے، تو پھر تم اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو خاوند بیوی کے آپس میں ضد رکھنے کی وجہ سے، اس کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ ایک دوسرے میں شقاق پیدا ہو گیا، درمیان میں دیوار حائل ہو گئی، اب ان کے دل ٹوٹ گئے، خرابی پیدا ہو گئی، آپس میں ضد پیدا ہو گئی۔ جب ضد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اچھی چیز بھی بری لگتی ہے، ضد نہ ہو تو پھر بری چیز بھی اچھی لگتی ہے۔ اب انسانی زندگی میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں کہ ایک ہی معاشرے میں بسنے والے لوگ جب آپس میں ضد نہیں ہوتی تو ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، جب ضد پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں تو نے دیکھا کیوں ہے میری طرف، تو نے ادھر جنا منہ کیوں کیا تھا، ہمارے گھر کے دروازے کے پاس سے یہ گزر رہا تھا۔ تو پھر جنا یہ وہ ہر چیز نوٹس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان میں برداشت ختم ہو گئی۔ تو یہ ضد اور یہ شقاق، یہ دلوں میں گیپ، دوریاں، یہ بہت بڑی نحوستیں ہوتی ہیں۔ اب قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اب تم کا مخاطب کون ہے؟ اس لیے ہمارے اہل علم فرماتے ہیں تم کا مخاطب یہاں چونکہ خاوند بیوی اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنا مسئلہ خود نہیں حل کر سکتے، ایک کا منہ ایک طرف ہے، دوسرے کے دوسری طرف، گھر کے اندرونی نظام میں جو ان کو واعظ نصیحت
اور اصلاح کے 3 طریقے بتائے تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تو اپنے مسئلے خود حل کرنے کا ہے، دوسروں کا مسئلہ تو کوئی حل نہیں کرتا۔ دوسروں کا مسئلہ جو حل کراتے ہیں تو پھر تو وہی حل ہوتا ہے جو ایک بندر نے 2 بلیوں کے درمیان جھگڑا چکایا تھا۔ 2 بلیوں میں روٹی کے ایک ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا، ایک بلی کہتی تھی یہ ٹکڑا میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ بندر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا لو میں تمہارا جھگڑا حل کر دوں۔ وہ اپنا ترازو لے آیا، انصاف والا، کیونکہ ہر ایک بندروں کا انصاف اور ہوتا ہے، انسانوں کا انصاف اور ہوتا ہے، جانوروں کا انصاف اور ہوتا ہے۔ انصاف کے ترازو بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ترازو تو ایک ہے انصاف کا، جس پر اس نے سارے انسانوں کے اعمال تولنے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو لگائیں، موازین القسط، جس میں انسانی زندگیوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، انصاف کے اصولوں پر ہر ایک کی زندگی کو اور اس کے سارے اعمال کو پرکھا جائے گا۔ یہ انصاف سے کتنا ہٹا ہوا ہے، یہ انصاف کے کتنا قریب ہے، عدل کے کتنا قریب ہے، تقویٰ کے کتنا قریب ہے، ہر ایک کا یہ تول ہوگا۔ تو اب اس نے بندر نے اپنا ترازو فٹ کر دیا کہ میں تمہارے درمیان عدالت کروں گا، انصاف کروں گا۔ اب اس نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پلڑے میں رکھا، دوسرا دوسرے پلڑے میں۔ اب ایک ٹکڑا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، دوسرا کم ہو گیا، ترازو کا بیلنس ختم ہو گیا۔ اب جو ٹکڑا جس طرف ترازو جھک گیا، اس نے کہا یہ تو زیادہ ہو گیا، اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اس میں سے کچھ کھا لیا، پھر رکھا تو پھر دوسرا زیادہ ہو گیا، پھر اس میں سے کھا لیا، پھر رکھا تو پھر ادھر سے زیادہ ہو گیا، پھر اس میں سے کھا لیا۔ آہستہ آہستہ ساری روٹیاں ختم ہو گئیں، انصاف قائم نہیں ہو سکا اور ٹکڑے ہضم ہو گئے۔ آج بھی انصاف ہمارے ہاں، انصاف نام پر لوگوں کی چیزیں ہڑپ ہو جاتی ہیں، آخر بیچارے مایوس ہو جاتے۔ تو آخر میں چھوٹے چھوٹے 2 ٹکڑے رہ گئے، بندر نے اٹھا کر کہا کہ یہ اگر 2 ٹکڑے بچ گئے تو تم دونوں لڑ لڑ کر مر جاؤ گی، اس لیے بہتر یہ بھی میں کھا لوں۔ اس نے وہ ٹکڑے بھی کھا لیے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھو اگر میں نہ ہوتا تو انصاف کیسے قائم ہوتا تمہارے درمیان، تم تو لڑ لڑ کے مر جاتی اس روٹی کے ٹکڑے پر۔ اب روٹی کا ٹکڑا ختم ہو گیا، اب تمہارا جھگڑا ختم ہو گیا، اب انصاف تمہارے درمیان ہو گیا۔ اس لیے انصاف کے ترازو ایسے نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے کہا ان خفتم، اگر تم ڈرو کہ ان کی آپس میں ضد ہے، اس کا خفتم کا مخاطب کون ہے؟ اب وہ خود تو حل نہیں کر سکے، اب کون حل کرے گا؟ ان خاندانوں کے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ان کو قرآن مخاطب کرتا ہے۔ اگر خاندانوں والے دور ہیں تو پھر ان کے پڑوس میں رہنے والے اس گلی اور محلے اور شہر کے لوگ، قرآن کہتا ہے ان کو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرو تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، وگرنہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخری قانونی فیصلہ کرنے سے پہلے معاشرے کو حرکت میں لے کر آؤ، خاندانی نظام کو، سوشل قوتوں کو حرکت میں لے کر آؤ۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اب ان دونوں کے خاندانوں میں سے فیصل اور منصف مقرر کرو، ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے۔ اور منصف وہ ہونا چاہیے جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، ان کے مسائل کو سمجھتا ہو اور ان کے حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، اس کو سمجھ بھی ہو مسائل حل کرنے کی، کیونکہ مسائل سلجھانا یہ ایک الگ فن ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ انسان مسئلوں کو سلجھا لے، پریشانیوں سے نکال لے۔ اور الجھانا، کسی کو آپ تیش دے دیں مسئلہ الجھ جائے گا، غصہ دلا دے مسئلہ الجھ جائے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، اس کو حل کرنا ہے۔
انہوں نے کہا دونوں کو جمع کر لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب دونوں کو جمع کرو گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ تو دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے، تو دونوں کو کیوں ایک وقت میں بلاتے؟ انہوں نے فرمایا ایک کو ایک وقت میں بلاؤ، دوسرے کو دوسرے وقت میں بلاؤ، اور بلا کر دونوں کا مسئلہ الگ الگ سنو، اور دونوں کا الگ الگ مسئلہ سن کر پھر ان کو سمجھاؤ کہ تم ایک دوسرے کے لیے ضرورت، تم کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ ایک دوسرے کی ضرورت ان کو سمجھاؤ اور ان کے درمیان مصالحت کرواؤ۔ تو پہلا درجہ انصاف کا نہیں ہوتا، پہلا درجہ مصالحت کا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ ہم پہلے انصاف کے چکر میں ہوتے ہیں، ہر ایک کو انصاف دلوانا ہے، نہیں، پہلے مصالحت کرانی ہے، اصلاح کرانی ہے، درستگی کرنی ہے، اور اس میں درستگی اور اصلاح میں ہر آدمی کو اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے تاکہ اصلاح پیدا ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، او الا اخبرکم بافضل من الصدقۃ والصیام، میں تمہیں نفلی روزوں سے، نفلی صدقے سے، نفلی کاموں سے زیادہ اجر و ثواب کی بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ وہ نفلی صدقے سے، نفلی روزے سے، نفلی عبادات سے افضل کام کون سا ہے، وہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، دو آدمیوں کے درمیان آنے والے مسئلے کو حل کرنا، اصلاح کرانا، دوستی کرانا، درستگی کرنا، اصلاح ذات البین، دو کے درمیان اصلاح کرنا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقامات پر اس کو بیان فرمایا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپس کے معاملات میں اپنے اندر اصلاح اور درستگی پیدا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں اصلاح اور درستگی کرواؤ، اصلحوا ذات بینکم، آپس میں اصلاح کرواؤ، درستگی کرواؤ، مصالحت کرواؤ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں حاکم بناؤ دونوں کے خاندانوں سے جو ان کے معاملات کو سمجھتے ہوں، اور حاکم عقل مند ہو اور ان دونوں کے درمیان کے مسئلے کو حل کرے، پریشانی کو دور کرے۔ مسئلہ کیا ہے خاوند بیوی کے درمیان، رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت عمر کے دربار میں ایک عورت مسئلہ لے کر آئی کہ امیر المومنین، میرا خاوند بہت اچھا عبادت گزار نیک آدمی، وہ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرا خاوند تو کتنا بہترین انسان ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، عبادت میں رہتا، تو تیرا خاوند جیسا خاوند ہر ایک کو مل جائے، ہر عورت کو مل جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے اچھے کلمات کہے۔ وہ عورت یہ بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ جب جانے لگی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، وہ عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی، اور آپ نے اس کی شکایت سننے کے بعد شکایت کو ادھر ادھر کر دیا اور مسئلہ تو حل کیا نہیں، اس کو واپس بھیج دیا۔ آپ کے سامنے آ کر اس کو اپنے خاوند کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے گھر میں ہی رہتی نا، تو آپ کے سامنے کیوں آئی ہے؟ وہ اپنے خاوند کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آئی، وہ تو شکایت لے کر آئی تھی۔ تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا کہ تو کیوں آئی تھی؟ اس نے کہا میں تو اپنی خاوند کی شکایت لے کر، کہا ہاں خاوند کی شکایت لے کر آئی تھی، وہ میرا حق تو ادا نہیں کرتا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت میں رہتا ہے، وہ میرے حقوق تو ادا نہیں کرتا، تو میں تو اسی لیے آئی۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ اللہ نے تجھے اس مسئلے کی سمجھ دے دی کہ مسئلہ کیا ہے ان کے درمیان، اب مسئلے کا حل بھی تم ہی کرو، فیصلہ کرو۔ اللہ نے آپ کو مسئلے کی سمجھ دے دی، تو آگے آ رہا ہے نا کہ تم ہر ایک کے درمیان حکم مقرر کرو، مردوں کے خاندان میں سے، عورتوں کے خاندان میں سے عورت کا نمائندہ حکم، یہ دونوں مل کر آپس میں ان کے مسئلے پر غور کریں، اور اگر غور کریں گے ان یریدا اصلاحا،
اگر ان کے دل میں حسن نیت ہوگی، یہ دونوں اصلاح کرانے والے، فیصلہ کرنے والے، حسن نیت، ان کی نیت اچھی ہوگی اور حسن سعی، یہ کوشش بھی صحیح کریں گے تو اللہ ان کی توفیق میں شامل ہو جائے گا۔ تیسرا، اللہ بھی شامل ہو جائے ان کے ساتھ۔ یوفق اللہ بینہما، تو ان دونوں کی اگر نیت صحیح ہوئی، عمل صحیح ہوا تو ان دونوں کے درمیان اصلاح ہو جائے گی، درستگی ہو جائے گی، اللہ توفیق دے دے گا، ان دونوں کے درمیان اصلاح ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ آپ یہ مسئلہ حل کرو۔ تو انہوں نے کہا شریعت نے ایک مرد کو 4 عورتوں کی اجازت دی ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ 3 دن یہ اس کے مرد کے خاوند کے اپنے ہیں، وہ عبادت کرے، روزے رکھے، جو مرضی کرے۔ 4تھا دن اس عورت کا ہے، اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ رات کو نفل پڑھ سکتا ہے۔ پہلے اسے اجازت لے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ 4تھا دن عورت کا ہے، اس کا، یہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ تو نفلی عبادت یہ حقوق العباد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جہاں یہ نفلی عبادت بھی اپنی مرضی سے کرے گا تو اس کو بھی پابند بنا دیا۔ اب اسی طرح حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل اور ان کی بیوی فاطمہ، جو دوسرے قریش کی دوسرے شاخ سے تھی، دونوں میں آپس میں کسی مسئلے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب ان دونوں نے، عورت نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ اب انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا تو انہوں نے ایک مرد عورت کے خاندان سے، حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان اموی خاندان سے تھے، تو ان کو مقرر کر دیا۔ دوسرا مرد کے خاندان سے حضرت عقیل، ان کے خاندان سے بنو ہاشم سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مقرر کر دیا۔ اب فرمایا جاؤ ان کے گھر جا کر دونوں کی باتیں سنو اور سننے کے بعد فیصلہ کراؤ۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں اور راستے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان لگتا نہیں کہ یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، کہ دونوں خاندان یہ آپس میں چپکلش میں رہتے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا نہیں، جدائی کیوں کروا دی جائے، ان دونوں کے درمیان جوڑ کروایا جائے، اس کے پہلو اختیار کیے جائیں، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہی یہی تھا۔ وہ کہتے تھے جس کا میرے ساتھ بال برابر بھی تعلق ہو، ایک بال کے ساتھ تعلق ہو، میں اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس تعلق کو، بال برابر تعلق کو بھی میں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب یہ بال کے ساتھ میرا اور اس کا تعلق ہے، وہ بال کھینچے گا، میں اس بال کو نرم کر دوں گا، جب وہ چھوڑے گا، نرم کرے گا، میں کھینچ لوں گا، اور ٹوٹے گا اس وقت جب دونوں اکٹھا کھینچیں گے، ہم دونوں اکٹھا کھینچے گی نہیں۔ تو زندگی ایسے نہیں چلتی کہ آپ سارے کٹھے ایک دوسری چیزوں کو کھینچیں، ایک کھینچتا ہے تو دوسرا نظر انداز کر دے، وہ کھینچے تو دوسرا نظر انداز کر دے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا نہ بھائی نہ، یہ دونوں خاندان جڑے ہیں تو ان کو جوڑنے کی ترتیب ہم نے بنانی ہے۔ اب یہ نیت کر کے جا رہے ہیں جوڑنے والی، اور ان کے درمیان جو یہ ارادہ بن رہا تھا کہ ان کے درمیان جدائی ڈلوائی جائے، ایک حکم نے، ایک منصف نے اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ آپس میں یہی بات چیت کرتے ہوئے طے کر لیا نہیں جوڑنا ہے۔ وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا کہ خاوند بیوی آپس میں کھل گئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی مسئلہ انہوں نے حل کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا کہ آج کل ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے نا، یہ 5 وقت میں اذان ہوتی ہے، جو اب اذان ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اذان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اذان کو سنتا ہے۔ پہلے دور میں تو لوگ کام کاج چھوڑ دیتے تھے، اذان سنتے تھے، جس کام میں جو لگا اس کو چھوڑ دیا، توجہ اذان کی طرف کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے طے کیا کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں ہم نے یہ طے کروا دیا ہے کہ جب وہ اذان سنیں گے سارے کام کاج چھوڑ دیں گے، جو جہاں ہے اس کام کو چھوڑ دے گا، اذان کی طرف توجہ دے گا۔ اب اذان کی طرف توجہ دینی شروع کی تو وہ سارا جو کام پہلے کر رہے تھے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا کلام کا۔ اب آپس میں خاوند اور بیوی آپس میں لڑ رہے تھے،
ادھر سے اذان شروع ہو گئی، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بحث و تمیز لڑائی جاری تھی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو عورت کو پہلے سے ہم نے کیا کہا ہوا تھا، اذان شروع ہو تو اس وقت کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، ختم، اذان پر گفتگو نہیں کرنی، اپنا آپ کو خاموشی کے ساتھ کام شروع کر دینا۔ اب فرمایا اچھا، اب ادھر سے اذان شروع ہوئی، عورت نے فوراً آنکھیں بند کر لی، توجہ اذان کی طرف کر لی، وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ جب ادھر سے اذان ختم ہوئی تو دیکھا کہ اب اذان ختم ہو گئی ہے، لہٰذا عورت نے جب دیکھا اذان ختم ہو گئی کھولا تو مرد دیکھ کر اسے وہ ہنسنا شروع ہو گئے۔ اب وہ جو غصے کی بات تھی وہ فوراً ختم ہو گئی۔ یہ اذان بھی بڑی رحمت ہے۔ اب مسلمان اذان سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو پہلے دور میں یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مسلم بھی اپنے کام کاج چھوڑ دیتے، اذان سنتے تھے۔ ایک دفعہ ہم مانسہرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اذان شروع ہوئی، مجلس لگی ہوئی تھی، باہر سے لوگ آ کر مل رہے تھے، اذان شروع ہوئی تھی، ایک آدمی نے آ کر سلام کیا، اسے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، اور جب اذان ختم ہو گئی فرمایا اب آ کر سلام کرو۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کو پوری توجہ کے ساتھ سنو، دیکھو اس سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان مسئلے حل کرنے کی طرف اپنے دین کی رہنمائی میں آ جائیں تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ صلح کرانا چاہیں گے، اصلاح کرانا چاہیں گے، درستگی کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کی ساتھ اللہ کی ارادہ بھی، توفیق بھی شامل ہو جائے گی۔ لہذا حسن نیت اور حسن سعی، اچھا عمل کرنا اور اچھی محنت کوشش کرنا اور اچھی نیت لے کر قدم اٹھانا، یہ معاشرے میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج معاشرے میں آگ لگانے والے بہت ہیں، تعلقات توڑنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن جوڑنے والے لوگ کم ہیں۔ قرآن کہتا ہے معاشرے میں جوڑنے والے لوگ ہونے چاہیے، اصلاح کرانے والے لوگ ہونے چاہیے، ہر خاندان میں۔ آپ خاندان میں دیکھیں جہاں لڑائی جھگڑا ہے، کوشش کریں اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کروانے کی، یہی بڑا پن ہوتا ہے اور یہی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ اپنی پگڑیاں قدموں میں رکھ دیتے، اب چھوٹا پیشمان ہو جاتا ہے، اس نے اپنی پگڑی میرے قدم میں رکھ دی ہے، جب مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اپنی رائے چھوڑ دیتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں لوگ مسئلہ حل نہیں کرتے، اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ تو اپنی ضد نہیں کرنی چاہیے، مسئلے کو حل کرانے کے لیے ایسے لوگ درمیان میں ہونے چاہیے جو مسئلے کو حل کرا دیں، جو مسئلے کے حل کے لیے قدم اٹھائیں گے، صلح صفائی کرانے والے، تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ اصلاح ذات البین، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے، نفلی عبادات سے زیادہ بہتر ہے۔ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور یہ آپس کا فساد، آپس کی لڑائیاں یہ مونڈ دینے والی ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو مونڈ دیتی ہیں؟ فرمایا یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ جس طرح استرے سے سر مونڈا جاتا ہے، وہاں سے بال اتر جاتے ہیں، جس گھر خاندان میں لڑائیاں آ جاتی ہیں وہاں سے دین نکل جاتا ہے، دین کے اخلاق نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، یاد رکھو صلح کرانے والے، زندگی گزارنے والے، تم سب کے اوپر ایک اور نگران بھی ہے، علیم اور خبیر۔ اب مرد کی غلطیاں ہیں وہ بھی ان کو نظر انداز کروائیں کہ مرد کو بتائے تیری غلطی، عورت کو بتائیں تیری غلطی ہے، اب اپنی غلطیوں سے توبہ کرو اور زندگی صحیح مل جل کر گزارو، اسی پر اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں الفتیں محبتیں نصیب فرمائے، معاشرے میں اصلاح کرانے والی عقل اور طاقت پیدا ہو جائے، اللہ یہ نصیب فرما دے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت والوں میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں چاہیں گے صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں میں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔